اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کے سورے کی، کہ جس سورے کو سورہ مبارکہ مومن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ان سوروں میں سے ہے کہ جن کو حوامیم میں سے ایک سورہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے وہ سورے جو حامیم سے شروع ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم کے تقریباً 7 سورے ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوئے۔ ان سوروں کو روایات کے اندر تاج القرآن سے تعبیر کیا گیا، یعنی قرآن کا تاج ہے یہ سورے، یا لب قرآن، یا قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورے، یا ریحانۃ القرآن، یہ قرآن کی خوشبو ہیں یہ سورے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 85 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 9 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ اس سورے کا نام سورہ مبارکہ مومن ہے۔ اس کو ایک اور نام سورہ مبارکہ غافر سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ مومن نام رکھنے کی وجہ، حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر مومن آل فرعون حضرت حزقیل کا تذکرہ اس میں موجود ہے اور ان کا بہت زیادہ تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، لہذا اس کو سورہ مبارکہ مومن بھی کہا گیا، اور سورہ غافر بھی اس کا ایک نام ہے۔ اس کے موضوعات کے اندر قرآن نازل کرنے والی ہستی یعنی پروردگار عالم کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، وہ دانا ہے، اس میں کوئی علمی خامی نہیں ہے، گناہوں پر درگزر کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور کافروں پر اللہ کے عذاب کا اشارہ قرآن کی ان آیتوں کے اندر ہے کہ یاد رکھو اگر کسی کافر کو دیکھ رہے ہو، اس کی اچھل کود سے متاثر نہ ہو جانا، اس کی ڈھیل سے، اس کی نعمتوں سے متاثر نہ ہو جانا، یہ مہلت ہے جو مل رہی ہے۔ اور پھر حاملان عرش الہی، وہ فرشتے کی جو خدا کے عرش کو اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کا تذکرہ۔ آیا وہ فرشتے کہ خدا کی وحدانیت کے اندر شریک ہیں یا خدا کی خدائی کے اندر شریک ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ ان فرشتوں کا کام پروردگار عالم کے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اب یہ کیسی دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار انہیں بخش دے کہ جنہوں نے کفر و نفاق کو چھوڑا، پروردگار جنہوں نے تجھے ایک خدا مانا ان کو بخش دے، انہیں عذاب سے محفوظ رکھ اور انہیں برائیوں سے بچا لے اور انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ عبادت صرف پروردگار عالم کی ذات کے لیے ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کا تذکرہ کہ جب حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے دربار کے اندر باقاعدہ طور پر پلاننگ ہوئی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو خبر کی اور حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ ہجرت کی مدین کے علاقے کی طرف۔ اور جب حضرت موسیٰ چلے گئے، یہ وہ شخصیت تھی جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے حضرت حزقیل، کہ جس کو مومن آل فرعون بھی کہا جاتا ہے۔ اہل جہنم اپنے نگہبانوں سے درخواست کریں گے کچھ دیر کے لیے سزا میں تخفیف کر دو، تو وہ سوال کریں گے کہ تمہارے پاس ہدایت نہیں آئی تھی؟ کیا تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ جب وہ تمہیں ڈرانے کے لیے آئے تھے، ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، تم نے کیوں نہ سنی؟ لہذا تمہارے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ حامیم مومن کی تلاوت کرے گا، تمام انبیاء، تمام صدیقین، تمام مؤمنین کی ارواح اس پر درود و سلام بھیجیں گی اور اس کے لیے استغفار کریں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ غافر کی روز رات کو تلاوت کرے گا، خدا اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، اسے متقی بنائے گا اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر بنائے گا۔ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔